شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے، بیٹا ساتھ ہے، راستے میں پاؤں میں ناسور نکلا، طبیب نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹ دیا جائے وگرنہ ساری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کہا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہا مرقد ایک بوٹی ہے نشاور، استعمال کر لو، تو چلو اس کا کوئی کرتے ہیں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایمان کی حالت میں نشاور چیز نہیں لے سکتا۔ یہ تو آج کل کا ایمان ہے نا کہ ہے بھی مومن اور سگریٹ نوش بھی ہے، کیسے ہو گیا؟ اور تعجب اس بات پہ ہے کہ کہنے والے مانتے بھی ہیں کہ گناہ ہے لیکن کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، بار بار صغیرہ کرنے سے بھی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کے بعد بھی اگر انسان سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے تو کبیرہ بھی نہیں رہتا، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے بات سمجھنے والی ہے، کچھ چیزیں دل کے قریب ہو کے سمجھنی اور سمجھانی پڑتی ہیں۔ اگر یہ جائز ہی ہے، سگریٹ حلال ہی ہے، آپ نے دیکھا کبھی کسی بیچارے نے کھانا ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کھایا ہو؟ ممکن ہے؟ یہ واحد حلال چیز ہے ان لوگوں کے نزدیک، اس کو ٹوائلٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ الغرض عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ نے جو آپریٹ کرنا ہے کر لیجئے گا، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز شروع کی، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ایک ایک لمحے کے ساتھ چلیے گا، گوشت انسانی چھری کے ساتھ کاٹا گیا، اور ان کے پاؤں کی ہڈی آری کے ساتھ کاٹی گئی، اور وہ کس حالت میں ہے؟ اللہ۔ نماز سے فارغ ہوئے، تکلیف کا احساس ہوا، لیکن زبان سے لفظ کیا نکلے؟ اللہم لک الحمد حتی ترضا، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے۔ اس وقت علاج کا طریقہ تھا کہ پاؤں کو تپتے ہوئے تیل میں رکھا گیا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو جب راضی ہو جائے پھر بھی تیری ہی تعریف ہے۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ساتھ آیا تھا اس غم کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں اللہ کے پاس چلا گیا، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں۔ تو نے 4 بیٹے دیے، ایک ہی بلایا اپنے پاس، باقی تو میرے پاس ہیں۔ 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے، ایک ہی کٹا ہے، باقی تو میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ہی اس انداز سے کی،